الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجيب دعوة الداع إذا دعان. صدق الله المولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دعا ایک ایسا وظیفہ اللہ نے اپنے بندوں کو سکھایا کہ خود ہی فرمائے کہ مانگو اور پھر خود عطا بھی فرمائے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کل کائنات کل مخلوق مل کر اللہ کے حضور میں دعا گو ہو جائیں اور اللہ اپنے فضل اور کرم سے ان سب کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ بھی بخشے تو بھی اس کے خزانہ قدرت میں جیسے سمندر میں اگر سوئی کو ڈالا جائے اور اس سوئی کے اس ناقے پر جب نکالا جائے تو جتنا پانی ایک سمندر سے نکلتا ہے اتنا بھی فرق اس کی ذات کو نہیں پڑتا ہے. اس لیے کثرت سے سوالات کہ سوال کرو اللہ سے، مانگو اللہ سے، صبح و شام مانگو کہ تم مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، وہاں پر اونگ اور تھکاوٹ نہیں ہے. کچھ تو اس کے فضائل ہے کہ انسانی ذہن میں یہ خیال رہے کہ دعا کے کرنے کی فضیلت کیا ہے، پھر کرنی کیسے چاہیے، پھر کن اوقات میں، کن راتوں میں، کن دنوں میں خاص طور پر اسے یا کن ساعتوں میں اسے خاص طور پر یاد کیا جائے کہ ان ساعتوں میں، ان دن اور راتوں میں قبولیت کی زیادہ امید انسان کو ہوتی ہے. عطا اس کی روک کوئی نہیں ہے، دینا چاہے تو جب دے دے. بلکہ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن میں ایک دعا جو ہے وہ اپنے بندوں کی قبول ضرور فرماتا ہے. ہر روز میں ایک دعا جو ہے وہ بندوں کے نامہ عمل میں لکھی ہے کہ وہ قبول کرے گا. دعا یہ تقاضا بھی کرتی ہے کہ توجہ اس کی طرف مبذول ہونی چاہیے کہ جس سے آپ مانگ رہے ہیں. ہماری اجلت پسندی اور جلد بازی بعض دفعہ دعاؤں کے رد کا اچھا یہ بھی تین معاملات ہیں. ایک تو حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ دعا کے بھی 3 درجات ہیں.
ایک تو یہ ہے کہ بندے نے مانگا اور اللہ نے اسے عطا کر دیا، ایک یہ ہے کہ بندے نے مانگا اور اس کے لیے ذخیرہ کر دیا گیا آخرت میں، اس کے لیے ذخیرہ آخرت میں کر دیا گیا۔ ایک بندے نے مانگا، اب اس کو بظاہر نظر تو نہیں آ رہا، جو چیز مانگی ہے وہ اس سے دی گئی، لیکن آخرت میں ذخیرہ کی گئی۔ پھر دوسری روایت کو اگر ملایا جائے تو حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ آخرت کی گئی دعاؤں کے ذخیروں کو، کتنا ذخیرہ ہوگا دعاؤں کا، اجر کے طور پر اسے دیا جا رہا ہوگا، تو وہ بندہ جب اپنی دعاؤں کا یہ اجر دیکھے گا جو دنیا میں اسے نہیں ملی تھی، آخرت میں ذخیرہ کر دی گئی تھی، تو وہ دل ہی دل میں، اپنے خیال میں، اپنے دماغ میں یہ سوچ رہا ہوگا کاش میری دیگر دعائیں بھی اسی انداز میں ذخیرہ کر دی جاتی، یعنی اس اجر کو دیکھنے کے بعد۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس دعا کو، جو چیز مانگی وہ نہیں، لیکن اس دعا کے نتیجے میں کسی مصیبت کو ٹال دے یا اس سے بہتر کوئی چیز اللہ اسے عطا فرما دے۔ یہ تین طریقے کار اللہ رب العزت کی شان قدرت ہے۔ ایک تو آپ نے مانگا، اس نے فوراً عطا کر دیا، فوراً اس نے، آپ نے مانگا، اس رب نے اپنے کرم سے آپ کو عطا کیا۔ ایک اسے ذخیرہ کر دیا گیا، ایک اس کے ذریعے کسی مصیبت کو ٹال دیا گیا، یا اس سے بہتر چیز کوئی اللہ رب العزت نے آپ کو، کیونکہ بہت ساری چیزیں جسے ہم بہتر سمجھتے ہیں، خود قرآن کہتا ہے وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے شر ہے، اور بہت ساری چیزوں کو ہم اپنے لیے باعث شر سمجھتے ہیں، ظاہری خط و خال کو دیکھنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے بہتر نہیں، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ فرماتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ انسانی جو ہے نا، انسان ڈھانچہ دیکھتا ہے سامنے، اس کے خط خال کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ تو یار بہتر ہے ہمارے لیے۔ ایسے بھی بہت ساری حلال چیزیں بھی آپ کو دیکھیں، ایک صحت مند آدمی جب بیمار پڑتا ہے تو بہت ساری حلال چیزوں سے طبیب بھی منع کر دیتا ہے، حالانکہ وہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے، ایک بیمار آدمی دوسرے بندوں کو دیکھتا ہے کہ یہ چیزیں تو عام حلال بھی ہے اور دوسروں کو فائدہ، لیکن تیری طبیعت پر ناموافق ہے، ابھی تو اس کے استعمال کی قدرت نہیں رکھتا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی جسے انسان اپنے لیے بہتر سمجھ رہا ہو، وہ شر، اللہ فرماتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو دعاؤں کے انداز کہ جب اللہ کے حضور میں ایک بندہ بیٹھا ہے اور ملتجی ہے، التجائی کر رہا ہے، یعنی پکار رہا ہے، دعا کیا ہے؟ دا یدعو دعوۃ، پکار ہے، اور پکار کس کو رہا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ کو پکار رہا ہے، اور اس امید پر پکارتا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے۔ تو پہلے تو جب وہ دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کر رہا ہے، روایات میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو حیا آتی ہے کہ ایک بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ کو بلند کرے، اللہ کو، ان اللہ یستحی، اللہ کو حیا آتی ہے کہ ایک بندہ اس کے لیے ہاتھوں کو بلند کرے، مانگ رہا اس کو ہاتھوں، تو اس کو، اس رب کو حیا آتی ہے کہ اس کو خائبین کر کے بغیر کچھ دیے ہوئے لوٹا دیا جائے۔ اللہ کی شایان شان نہیں ہے کہ اس کو خائبین لوٹا دیا جائے، ایسے کہ خالی ہاتھ بیٹھا تھا اور خالی ہاتھ اٹھ کر جا رہا ہے، یہ اس کی شایان شان نہیں ہے۔ لیکن سوچنا چاہیے کہ جب انسان بیٹھا ہے تو کس لو کے ساتھ لگا کر بیٹھا ہے؟ کیا وہ طریقہ کار کو پورا کرتا ہے، مانگنے کے سلیقہ کو مکمل کرتا ہے؟ پہلے دعا کچھ آداب ہے، دعا کے فضائل تو اپنی جگہ ہے کہ خود آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک کہ سرور کائنات نے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے بیٹا، دعا مانگا کر کثرت کے ساتھ، اکثر دعا، کثرت کے ساتھ دعا مانگا کر، اس لیے کہ دعا جو ہے وہ قضائے مبرم کو بھی ٹال دیتی ہے، جو آپ کی تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا۔ اور یہ تقدیر اور دعا اپنے ایک دوسرے کے مد مقابل رہتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا مد مقابل رہتے ہیں یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی۔ یہاں تک کیا ہوگا؟ قیامت، تو آپ کی دعائیں آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، آپ کی دعائیں آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو
ایک روایت میں حضور نے فرمایا قضائے مبرم کو بھی یہ دعا جو ہے وہ ٹالتی ہے. لیکن کچھ آداب ہیں، مانگنے کے کچھ طریقے ہیں. آپ دیکھیں اس دنیا کے اندر بھی بادشاہوں کے پاس جانے کے الگ ادب ہے، وزیروں کے پاس جاتے ہیں تو آداب الگ ہیں. نوکری پیشہ لوگ ہیں تو جب نوکری کے انٹرویوز دینے جاتے ہیں، درخواست لے کے جاتے ہیں تو اس کے الگ آداب ہیں. آپ جاتے ہیں نوکری کے لیے تو اچھا لباس پہن کر جاتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا لباس صاف ستھرا استری کیا ہوا. آپ اس رب کی بارگاہ کے اندر ایسے کیسے آ جاتے ہیں؟ یعنی ایک دنیا دار بندے سے دنیا کی طلب کے لیے آتے ہیں تو آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. کیا آپ کو اللہ کی بارگاہ کے آداب ملحوظ خاطر نہیں ہے؟ وہ زیادہ ملحوظ خاطر ہونے چاہیے. اب چونکہ دکھ نہیں رہا ہے تو بندہ کہتا ہے بس جیسا ہے ویسا اسی انداز میں مانگ لیا جائے. آداب ہے، ان آداب کو کوئی کیا ہے امید کہ جس وقت دعا زیادہ قبول ہوتی ہے پہلے تو ان اوقات کو دیکھنا چاہیے کہ ان اوقات میں دعا ضرور بضرور قبول ہوتی ہے، یا انسانی امید ہوتی ہے کہ یہ قبولیت کا وقت ہے، یہ قبولیت کی ساتھ ہے. اس میں سے اگر آغاز دن دیکھا جائے تو سحری کا وقت قبولیت کا وقت ہے، افطار کا وقت قبولیت کا وقت ہے. افطار ہے یہ قبولیت. کچھ ساتیں ہیں، بارش آ رہی ہے، آسمان برس پڑا ہے، اس برستے وقت کا جو وقت ہے وہ ساتھ ہے، وہ قبولیت کا وقت ہے. ہماری یہ ساتیں ویسے ہی ضائع ہو جاتی ہیں. اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت قبولیت کا ہے. یہ تو الا ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں کہ جو اذان کے بعد مسجد میں آ جاتے ہیں، اقامت کے درمیان میں کچھ وقت ان کو دعا کے لیے مل جاتا ہے. کچھ وقت ان کو، کیونکہ یہ وقت ہے جس میں آپ نے سنت پڑھنی ہے، کہیں پر 15 منٹ کا، کہیں پر آدھے گھنٹے کا وقفہ ہے. اس وقفہ کے ہونے کی وجہ یہ کہ ما بین الاقامہ اذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے وہ دعا کی قبولیت. اصل مقصد ہے کہ دعا کرنے کا وقت وہ ہے کہ آپ کو اذان دے کر بلایا گیا ہے، آواز دے کر کیا ہے اللہ اکبر کی صدا دے کر بلایا گیا ہے، اور اب آپ کو اللہ کے حضور میں لے جایا جائے گا. بلایا گیا ہے تو آپ تیاری کر کے آئے نا. آپ نے وضو کیا ہے، لباس درست کیا ہے، اچھے انداز میں قدم اٹھاتے ہوئے اپنی خطاؤں کو مٹاتے ہوئے آئے ہیں کہ ہر قدم پر ایک بندے کا گناہ کم ہو رہا ہے، ایک نیکی اسے مل رہی ہے. جب اس ترتیب کے ساتھ ایک بندہ مصلی مسجد پر بیٹھ جاتا ہے آ کر، اور پھر وہ کہتا ہے یا ربی یا ربی. حدیث مبارکہ میں حضور صدر کائنات نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے یا رب یا رب، ابھی مانگنا شروع نہیں کرتا ہے، صرف اس کا نام لیتا ہے، اسے پکارتا ہے یا رب یا رب. تو ادھر سے جواب آتا ہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے لبیک میں حاضر. سل توتا، مانگ تجھے دیا جائے گا. کیونکہ اس ترتیب کے ساتھ آیا نا کہ ایک پورا ایک سلسلہ آواز دی گئی، اس نے اس آواز پر لبیک کہا، باوضو ہو گیا، صاف ستھرا ہو گیا. اس کے بعد قدم اٹھاتا ہوا آیا اور اٹھاتے ہوئے وہ آ کر مسجد کے مصلی پر بیٹھ گیا. اب وہ اپنے رب کے حضور میں التجائی ملتجی ہو گیا. وہ کہتا ہے یا رب، پہلے اس نے اس صدائے اذان پر لبیک کہا، اب اس کا مالک اس کے یا رب کہنے پر لبیک کہہ رہا ہے. اور صرف لبیک نہیں فرمایا سل، اللہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا سل، مانگ تو تجھے دیا جائے گا، تجھے رد نہیں کیا جائے گا، تجھے دیا جائے گا. لیکن کچھ آداب تو اوقات پہلے تو انسانی ذہن کے اندر ہونا چاہیے کہ کچھ اوقات ہیں جس کے اندر اذان اور اقامت کا، یہ ہر دن میں 5 مرتبہ اذان اور اقامت کا یہ درمیانہ وقت، یہ ہر وقت، سحری کا وقت، افطار کا وقت، یہ بڑی اور چھوٹی، بڑی راتیں بڑے دن، بڑی راتیں بڑے دن. یعنی یہ نہیں کہ ساتھ کے اعتبار سے، گھنٹوں کے اعتبار سے بڑے، نہ، برکتوں کے اعتبار سے بڑے. برکتوں کے اعتبار سے کچھ ساتیں ہیں جو برکتوں کے اعتبار سے بہت رحمت والی ہیں. پھر کچھ مقامات ہیں کہ جن کے قریب ہو جانے سے، جن مقامات کے قریب ہو جانے سے یا ان مقامات پر پہنچ جانے سے اگر اللہ کو یاد کیا جائے
ان مقامات پر اگر اللہ کو یاد کیا جائے تو ان مقامات کی برکت سے بخش دیا جاتا ہے. آپ نے اگر صرف کعبۃ اللہ کو دیکھا جائے تو حرم میں پہنچنا یہ ایک مقام ہے. حرم میں پہنچنا یہ، پھر آپ اگر حرم سے مطاف میں حتیم میں پہنچ گئے یہ ایک الگ مقام ہے. پھر اگر آپ مقام ملتزم پر کھڑے ہو گئے یہ الگ مقام ہے. یہ الگ مقام ہے جہاں پر خود اللہ کے رسول یہ وہ مقام ہے جہاں پر آگ سے نجات دی جاتی ہے. تو آپ ایک مکہ المکرمہ حرم کی زمین میں داخل ہوئے، پاکستان سے حرم کی زمین میں داخل ہوئے، یہ مقام افضل مقام ہے کہ نہیں ہے؟ مقامات کے بدلنے سے بھی دعاؤں کے اندر اثر پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ کی نشانیاں ہیں. پھر آپ اگر اس حرم سے ہوتے ہوئے مکہ المکرمہ میں پہنچ گئے، داخل مکہ ہو گئے، پھر داخل مکہ ہونے کے بعد اگر آپ بیت اللہ کے اندر داخل ہو گئے، آپ کے سامنے کعبہ نظر آ رہا ہے، تو حضور نے فرمایا جو پہلی نظر اس پر ڈالتا ہے اور اس پہلی نظر پر جو مانگتا ہے اسے عطا کر دیا جاتا ہے. یہ مقامات ہیں. پھر جیسے ہی آپ اس کے قریب ہو گئے تو آپ جو اللہ نے آپ کو حتیم کعبہ کے اندر پہنچا دیا، وہاں پر آپ نے مانگا وہاں قبول ہے. مقام ملتزم پر اگر کوئی شخص چمٹ کر کھڑا ہو گیا اور مانگ رہا ہے اللہ سے تو یہ مقام جو ہے عطا کرنے والے مقام. تو مقامات ہیں، کچھ دن ہیں، کچھ راتیں ہیں. جیسے آپ دیکھیں یوم عرفہ کا دن ہے جس کے اندر مانگا جا رہا ہے، یوم نار کا دن ہے کہ جس کے اندر دعائیں کی جاتی ہیں. پھر ایک روایت میں حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ جب کوئی قوم ہاتھ اٹھاتی ہے اللہ کے حضور میں، ہاتھ اللہ کے، ایک ہے کہ ایک بندہ اٹھاتا ہے، ایک تو ہے نا انفرادی طور پر ایک بندہ چپ کے اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے. ایک ہے کہ قوم بن کر یعنی اجتماعی دعا کر رہا ہے. تو فرمایا سرور کائنات نے جب کوئی قوم اللہ کے حضور میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے، رفع یدیہ، اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے، تو اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ ان کے ہاتھوں کو ایسے رد کر دیا جائے، کیونکہ اب اس قوم کے اندر بہت سارے گناہگار بھی ہوں گے، اس قوم کے اندر وہ بھی ہوں گے جو اعتراف گناہ بھی چپ کے کر رہے ہوں گے، اس قوم کے اندر وہ بھی ہوں گے جو توبہ خالص توبہ اللہ کے حضور میں پیش کر رہے ہوں گے، اس قوم میں وہ بھی ہوں گے کہ جو اگر انفرادی طور پر مانگ رہے ہیں تو رد کر دیے جائے، لیکن چونکہ اجتماعی طور پر مانگ رہے ہیں اور اگر اس اجتماع کے اندر اگر کسی ایک کی دعا کو اس رب نے قبول کیا ہے تو اس کی شان یہ نہیں ہے کہ 100 بندے بیٹھے تو ایک کو عطا کر کے بھیج دے، باقی 99 ایسے ہی چلے جائے. یہ اس کے عدل کے خلاف ہے، یہ اس کے عدل کے خلاف. بھئی آئے تھے ظاہری صورت میں تو سب ایک جیسے تھے نا، مانگنے میں سب ایک جیسے تھے، اب ان کی اندر کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن اگر کوئی اس قوم کے اندر بیٹھا ہوا شخص باہر کا آدمی وہ کہے کہ بھئی اسے تو فلاں آدمی نے عطا کر دیا، یہ جو 99 باہر نکلے ان کا کیا قصور تھا، ان کا کیا قصور؟ تو اس ایک بندے کی وجہ سے، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کسی ایک حاجی کی وجہ سے لاکھوں حاجیوں کے حج کو قبول کر لیتا ہے، اسی طریقے سے ایک بندے کی دعا کی قبولیت کے صدقے میں جو ہے نا اللہ باقیوں کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے. تو یہ اجتماعی مقامات آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے. مقامات کیا ہے؟ جمعۃ المبارک کا دن ہے، آج آپ بیٹھے ہیں، اجتماع ہے، یہ مبارک دن ہے، یوم عید. اللہ کے رسول نے فرمایا جمعہ جو ہے یوم عید ہے، اس میں کچھ ساتیں، ایک ساتھ تو حضور نے فرمایا ایک ایسی ساتھ بھی ہے جس میں جو مانگا جائے اس میں اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے. اب وہ کون سی ہے؟ عصر کی نماز کے بعد کی ہے یا 2 خطبوں کے درمیان کی. اکثر لوگ کہیں کہ 2 خطبات جو امام ممبر پر کھڑے ہو کر دیتا ہے ان 2 خطبوں کے درمیان میں جو بیٹھنے کا وقت ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. کچھ نے کہا کہ جب وہ ممبر سے اتر کے مصلی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، ممبر سے اتر کر مصلی کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہ جو ہے قبولیت کا وقت ہے. کچھ نے نماز عصر کے بعد جو ہے اور مغرب تک یہ قبولیت کا وقت ہے. بھئی بہانے ہیں اس کی رحمت کو بخشنے کے، اس رب کی رحمت کے بخشنے کے
یہ بہانے ہیں، تو وہ بخش رہا ہے۔ تو یہ جمعۃ المبارک کا دن، اسی طریقے سے اگر کسی شخص پر استغفار کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے رکت طاری ہو جائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، تو یہ جو وقت رکت ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ کہ حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے حضور میں مانگتے ہوئے اس کی ذات پر، اس بندے کی ذات پر رکت طاری ہوتی ہے تو اسے غنیمت، حضور نے فرمایا غنیمت جانو، اسے کیا کرو؟ غنیمت جانو، اور اس میں اس رکت کے وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے مانگو۔ حضرت بلال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، تابعین کی جماعت کو دعا مانگنے کا طریقہ کار اصحاب رسول کی زبان میں لے کر نکلے تو سب سے پہلے انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اعتراف گناہ کیا کہ ہم جو ہے سیاہ چہروں کے ساتھ مالک تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اعتراف گناہ کر لیا ہے اور اب تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اس امید کے ساتھ کہ تو بخشنے والا ہے۔ تو کاج ساری تھی، بس انہوں نے اعتراف گناہ کیا، جیسے ہی اعتراف گناہ کیا ادھر سے بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اوقات انسان کے ذہن میں ہو کہ یہ اوقات ہیں کہ جن کے اندر یہ آپ نماز پڑھتے ہیں مصلی سے اٹھ کر فوراً عبادت کے بعد کا وقت، عبادت کے بعد نماز آپ نے پڑھی، اس کے بعد کا وقت یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اسے آپ چھوڑ کر فوراً بھاگتے ہیں کاروبار کے لیے۔ اس کے اندر دعا کے اندر سب سے بڑی اور اہم چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ ہماری تو نمازوں کے اندر بھی توجہ اللہ ماشاء اللہ ہے، تو دعا کے اندر کیا ہوتی ہوگی کہ جس کے اندر حالت نماز بھی نہیں ہے، بندہ مانگ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے اسے معلوم ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توجہ خاص طور پر، تو اس کی ایک روایت، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو اللہ کے حضور میں دیکھا، بڑی آوزاری کے ساتھ مانگتا ہے، تو کلیم اللہ ہے، اللہ سے کلام فرمایا، اللہ کے حضور میں کلام کیا اور عرض کی، مالک اگر میں ہوتا نا، مجھ سے مانگ رہا ہوتا فوراً عطا کر دیتا، تیری جگہ اگر میں ہوتا تو کیا کرتا، اسے فوراً عطا کر دیتا۔ فرمایا موسیٰ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے مانگ تو مجھ سے رہا ہے اور دل جو ہے اپنی بکریوں میں پھنسا ہوا ہے۔ مانگ تو کیا ہے بکری والا ہے نا، بکریاں چراتا ہے، مانگ مجھ سے رہا ہے اور اس کی جو توجہ جو ہے وہ کس کی طرف ہے؟ اپنی ریوڑ کی طرف، بکریوں کی طرف۔ تو یہ ہماری شان نہیں کہ مانگا مجھ سے جائے اور توجہ غیر اللہ کی طرف ہو۔ اور کتنا ہی مسلمان اس دنیا کے اندر ہے کہ وہ مانگ تو اللہ سے رہا ہوتا ہے، کہہ رہا ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، نماز کے اندر کہہ رہا ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، لیکن اس کی توجہ کدھر؟ غیر کی طرف، کہ ادھر سے جلد از جلد سلام پھیرے تو میں مسجد سے باہر نکلوں اور جا کر اپنے دکان کے کاؤنٹر پہ بیٹھ جاؤں۔ یہ حال ہے، وہ مانگ تو رہا ہے لیکن اس کی توجہ نہیں ہے۔ تو یہ توجہ جو ہے وہ انسان کو لازماً، کہ جب آپ اللہ کے حضور میں، تو ایک طریقہ کار جو صوفیاء نے، اولیاء نے، جو علماء نے دیا کہ سب سے پہلے آ کر اللہ کے اسماء جو آپ کو یاد ہے ان ناموں کے ساتھ اسے یاد کیا جائے، یا اللہ، یا رب، یا کریم، یا وہاب، یا ستار، جو آپ کو یاد ہے پہلے ان اسماء کا نام لیا جائے، کیونکہ اللہ کے جتنے اسماء ہیں وہ سب اچھے ہیں۔ آپ نے پہلے اسے یاد کیا، اس کی تعمیر بیان کی، حمد بیان کی، اس کے بعد اس کے حبیب پر درود پڑھا۔ کیا ہے؟ ایک روایت میں حضور نے فرمایا کہ دعا جو ہے اس کے اول میں بھی درود ہو اور اس کے آخر میں بھی درود ہو، اس کے اول میں بھی درود اور اس کے آخر میں بھی درود، کیونکہ یہ شان نہیں ہے بند کر دو، جس کے جیب میں ہاتھ مار کے بند کر دو۔ تو جس دعا کے اول میں بھی درود، جس دعا کے آخر میں بھی درود، اول میں بھی درود اور آخر میں بھی درود، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ اللہ درود تو قبول کر لے اور بیچ میں جو اس نے مانگا ہے
اسے ویسے چھوڑ دے تو جب درود قبول ہوگا تو درود اٹھا کر اس دعا کو اللہ کے حضور میں لے جاتا ہے. تو جب آپ نے اسماء اللہ کے ناموں سے اللہ کو یاد کیا، اس کے بعد اس کے حبیب پر درود پڑھا، اس کے بعد اس کے حبیب پر درود پڑھا، پھر تیسرا کام آپ نے اعتراف گناہ کرنا ہے. اتنے ساوکار نہ بنے. خود قرآن کہتا ہے کہ اپنے آپ کو متقی نہ بتاؤ، اللہ جانتا ہے تم میں سے کون متقی ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے کون متقی ہے، وہ بہتر جانتا ہے. تو اعتراف گناہ کرے، وہ جانتا ہے، تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے. اعتراف گناہ انسان کرے کہ بھئی ہاں میں نے یہ گناہ کیے. تیسرا کام. چوتھا کام وہ کرے کہ استغفار کرے. چوتھا کام کیا کرے؟ استغفار کی کثرت کرے. پانچواں کام کرے اب توبہ کرے. جو گناہ تو نے اعتراف کیا، اس کا استغفار کیا، اب توبہ تم نصوحہ پر آ کہ اب اس کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا. اس کے بعد یہ کام نہیں. پھر چھٹا مرتبہ پھر درود پڑھے. چھٹی مرتبہ کیا کرے؟ پھر درود پڑھے. اور جب اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر رہا ہو اور توجہ اس رب کی بارگاہ کے اندر ہے. توجہ کس کی ہے؟ اس اللہ کی طرف توجہ. جب چھٹی مرتبہ درود پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرے گا، بھئی ہاتھ اٹھا کر ابھی چہرے پر مکمل بھی نہیں ہونے پائے گا، اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے. اس کی دعا کیا ہے؟ فوراً توجہ کے ساتھ ہونی چاہیے، آداب کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آداب سر آپ کا سجدے میں ہو، دھیان کے اندر ہو، اللہ اللہ آپ کی زبان پر ہو، ساتھ میں حساب دل میں ہو، دکان کا حساب چل رہا ہے نہ. وہ ذات چاہتی ہے کہ اس پر توجہ، اس کی طرف توجہ کرے ایک انسان. اس لیے داتا گنج بخش علی رحمہ نے اچھا ایک طریقہ کار اور یہ بھی دعا کے اندر کہ آپ وسیلہ پیش کریں. جب آپ دعا کے اختتامی مراحل میں پہنچ جائیں تو وسیلہ پیش کریں. وسیلہ کے اندر یہ کہ پہلے اپنی نیکیوں کا وسیلہ پیش کریں. جیسے بڑی مشہور روایت ہے کہ جب غار کے اوپر آ کر پتھر رکھ گیا، کھڑا ہو گیا اور ہٹنے نہیں لگا، تو پھر تین بندوں نے اپنی نیکیوں کو اللہ کے حضور میں پیش کیا. حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے. اگر وہ نہ بولتے اپنی زبان سے تو ایسا تو نہیں نا کہ اللہ کو علم نہیں تھا. لیکن کیا ہے کہ جب آپ مانگ رہے ہو تو پھر اس نیکی کے وسیلے کو پیش کریں. ایک آیا کہنے لگا میں سارا دن جنگل میں چرنے کے بعد آیا، اس کے بعد دودھ کا پیالہ لے کر جب ماں باپ تو سو چکے تھے، صبح و فجر تک ان کے سر پر کھڑے رہا. میرے بچے بلکتے رہے، میں نے نہیں پلایا جب تک کہ ماں اور باپ کو نہ پلا لوں. ان کو پلایا، پتھر چھڑک گیا. ایک جو ہے گناہ زنا کے قریب جاتے جاتے بچ گیا. کس لیے کہ خوف خدا آ گیا. میں تیری رضا کے لیے ہے تو اس کو سرکا دے. تیسرا آیا، تیسرے نے اپنی نیکی اس طریقے سے کہ بھئی یہ گمشدہ سامان تھا، اس کو جو ہے میں نے کاروبار میں لگایا اور یہ پھل پھول گیا. وہ لوٹا، اس مزدور کی مزدوری نہیں دی، اس کا پیسہ، اس مزدوری کا وہ پیسہ جو ہے میں نے لگا دیا اس باغیچے کے اندر. وہ باغ سالوں بعد جو ہے وہ پھل دے رہا ہے. وہ لوٹ کر پھر 5 سال 10 سال کے بعد آیا، چلو بھائی میری مزدوری واپس دو. اس نے کہا یہ سارا باغی دے رہا ہے، تیرے چھوڑی ہوئی مزدوری سے اس کو اگایا ہے، یہ سب دے رہا ہے. تو اگر تیری رضا کے لیے ہے تو قبول کر لے. تو ایک ہے نیکیوں کا وسیلہ، ایک ہے نیکوں کا وسیلہ. ایک ہے نیکی کا وسیلہ، آپ کی جو نیکی ہے، جو آپ کا عمل ہے، اس کا آپ وسیلہ پیش کر سکتے ہیں. تو آپ نیکوکاروں کا وسیلہ کیوں نہیں پیش کر سکتے اللہ کے حضور میں؟ آپ دیکھیں نا حضور کی وسیلے کے ذریعے اکثر دعاؤں کا اختتام کہ اے رب حضور کے صدقے میں عطا فرما دے یار، حضور کے صدقے. اسی طریقے سے نیکوکاروں کا وسیلہ. تو اس پر داتا گنج بخش اجمیری فرماتے ہیں حضرت ابراہیم خواص ایک بہت بڑا نام صوفیہ کی دنیا کے اندر، تو وہ جنگل کے اندر گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہے تھے. تو ایک روم سے آیا ہوا ایک راہب جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہوا. اس کو دیکھ کر ہی اس کی قلبی کیفیت کا ان کو اندازہ ہو گیا کہ مسلمان نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ میں آپ سے کوئی تقاضا نہیں کروں گا، ساتھ رکھ لیں، آپ کی صحبت چاہتا ہوں.
ٹھیک ہے بھائی کھانے پینے کی جو ہے وہ تم تقاضے یہ مجھ سے نہیں کرنا. تم کہو کہ میرے پاس کوئی اسٹاک پڑا ہوا ہے, یہ اللہ کی راہ ہے, راہ خداوندی کے اندر بہت ساری مشکلات, تو یہ تم مجھ سے تقاضا. 7 روز گزر گئے. تو 7 روز کے گزرنے کے بعد جب بھوک شدت کی لگی, پیاس شدت کی لگی, تو آخر وہ راہب بول پڑا کہ اپنے رب سے مانگیے نا, آپ کو عطا کرے گا. تو آپ سجدے میں گئے اور آپ نے سجدے میں جا کر اپنے رب کے حضور میں یہ الفاظ کہے کہ اس راہب کے سامنے مجھے جو ہے وہ ذلیل مت کرنا. کہے گا کہ ایک مسلمان ہے جو تیری عبادت کر رہا ہے, تیرا نام لے رہا ہے, وہ بھوکا مرتا ہے, اس کا ساتھی بھی بھوکا, تو اس کے سامنے مجھے ذلیل اور رسوا نہ کر. ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھایا تھا, سامنے کھانا بھی موجود ہے, پانی بھی موجود ہے, 2 روٹیاں اور 2 گلاس پانی, 2 روٹیاں اور 2 گلاس پانی جناب, بغیر کچھ کیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیا جناب. پھر کچھ عرصہ گزرا, 7 دن کے بعد پھر وہی کیفیت. تو اس کے بولنے سے پہلے حضرت ابراہیم خواص نے اسے کہا کہ اب تو بھی تو اپنے رب سے مانگنا, پچھلے ہفتے تو میں نے مانگا تھا, اب تو مانگ, اب کیا کر, تو مانگ. وہ سجدے میں چلا گیا, اس نے مانگا, سجدے سے سر اٹھایا تو 2 کی جگہ 4 روٹیاں, یعنی 2 ابراہیم کے لیے, 2 اسرائیل کے لیے. اسی طریقے سے 4 گلاس پانی سامنے پڑا ہے. حضرت ابراہیم خاص بڑے پریشان کہ یہ کیا, کہ ایک بندہ مومن سجدہ میں جاتا ہے, اس کے لیے تو آسمان دنیا سے جو اس کی ضرورت کے مطابق ہے وہ مل رہا ہے. 2 روٹیاں, بھائی 2 روٹی یعنی ایک میری تو ایک اس کی, ایک پانی کا پیالہ میرا تو ایک پانی کا پیالہ. اب یہ کیا ہے, 2 ملا ہے, اس کے جانے کے بعد 2. تو اس نے کہا حضرت ابراہیم سے, ابراہیم خاص سے, کہ آپ پریشان نہ ہو, مجھ سے پوچھیں تو صحیح کہ میں نے کس انداز میں عرض گزار ہوا ہوں اللہ کے حضور میں. مجھے مبارکباد دے, مجھے کیا کرے, مبارکباد دے, اس لیے کہ میں ایمان لے آیا ہوں. سجدے سے سر اٹھایا نا تو میں ایمان, میں نے سجدے میں کہا کہ اللہ سے عرض گزار کیسے ہوا, جب سجدے میں گیا تو میں نے مالک سے عرض کی, مالک گناہگار بندہ, بھٹکا ہوا بندہ تھا, تیرے بندہ خاص کے ساتھ ملک ہو گیا, اگر تیرا دین سچا ہے, محمد کے فرمان سچے ہیں, تو ہمیں عطا کر, ایک پیالہ مجھے تو ایک پیالہ اسے عطا کر, ایک روٹی مجھے تو ایک روٹی اسے عطا کر. اور اگر یہ تیرا بندہ ابراہیم خواص جو ہے وہ اللہ کا نیک بندہ ہے, تیری بارگاہ کا مقبول بندہ ہے, تو پھر اس کے وسیلے سے ایک اور عطا کر دے. اس کے وسیلے سے کشف المعجوب داتا گنج بخش علی اجمیری رحمہ نے پوری اس روایت کو نقل کیا کہ ایک اور, ایک تو یہ وسیلہ ہے جو اللہ کے حضور میں پیش کیا گیا, ایک تو حضور کا وسیلہ پیش کیا گیا, دین اسلام کا وسیلہ پیش کیا گیا, پھر نیک بندے کا وسیلہ پیش کیا گیا, جس کو بارگاہ خداوندی میں مقبولیت حاصل ہے. اور یہ مقبولیت حاصل یہ نہیں ہے کہ کیسے حاصل, بھئی اس مقبولیت کے حاصل کرنے کی وجہ عبادات ہے, ریاضات ہے اور خلوص ہے, اخلاص ہے. معمولی سا بھی کام ہے, اخلاص کے بغیر نہیں ہے, خلوص کے بغیر نہیں ہے. اگر کوئی بندہ بہت بڑی نیکی کرتا ہے, کروڑوں روپے خرچ کر دیتا ہے, اخلاص نہیں ہے, صفر. ایک بندہ پوری رات میں 100 رکعت نفل پڑھتا ہے, اخلاص اور حقیر جانتا ہے دوسرے بندوں کو, اللہ کے دوسرے بندوں کو حقیر جانتا ہے جو 100 نہیں پڑھتے. یا ایک بندہ تہجد گزار ہے, اس کا وقت ہے کہ وہ تہجد میں اٹھتا ہے اور تہجد گزار بندہ ہے, لیکن کیا ہے, وہ دوسرے بندوں کے نہ پڑھنے کی وجہ سے ان کو حقیر جانتا ہے, صفر. وہ کیا ہے, صفر. ایک بندہ اللہ کے حضور میں مختصر سی نیکی کرتا ہے, چھوٹی سی نیکی کرتا ہے. یاد ہے حضور نے فرمایا کہ بھئی کیا ہے, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے اگر کوئی شخص, کہ راہ کے مسافر اگر اس کے پاؤں میں چبھ جائے تو تکلیف ہو, تو اس تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے تو جنت مل جاتی ہے. جنت کے راستہ تکلیف دہ معمولی سی چھوٹی سی جو بظاہر چھوٹی سی نظر آتی ہے,
لیکن خلوص کے ساتھ کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ خلوص کے ساتھ کرتا ہے. اس کا اجر بہت بڑا ہے. آپ سے کبھی کوانٹیٹیز نہیں مانگی گئی. آپ سے مسلمانوں سے ہمیشہ تقاضا ایک کوالٹیز کا ہوا ہے. بہترین کا تقاضا. یہ نہیں کہ بہت زیادہ کا مطالبہ کیا. آپ دیکھیں نا زکوٰۃ بھی فرض کی تو یہ تھوڑی کہ آپ کو بہت زیادہ دینی پڑی. 2.5%. آپ کے مال میں کتنی ہے؟ 2.5% ہے. لیکن خلوص کے ساتھ ہے. اگر 2.5% خلوص کے ساتھ دی ہے، 50 نمازیں فرض کرنے کے بعد رہ کتنی گئی؟ 5. خلوص کے ساتھ پڑھے گا اگر 5 پڑھے گا، ثواب اس کو اتنا ہی ملنا ہے. ثواب کتنا ملنا ہے اس کو؟ اتنا ہی ملنا ہے. خلوص کے ساتھ آپ کی کوانٹیٹی کو کم کر کے کوالٹیز کو بڑھا دیا گیا. زیادہ ہوتی تو یہ کھڑا ہوتا کہ ابھی پڑھ کے نکلا ہوں، ابھی اس کے ذہن میں یہ یا پھر پڑھنی پڑے گی. وہ خشوع اور حضور نہ رہتا جو وہ چاہتا ہے. اللہ جو تمہارا بنانے والا، ہمارا بنانے والا، میرا بنانے والا، کائنات کا بنانے والا ہم سے چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے تمہاری کوالٹی کو کہ بھئی خلوص تو ہو ان کی عبادات کے اندر. یہ یاد مجھے کر رہے ہو، ان کا دماغ اور دل کسی اور طرف ہو. سجدے مجھے دے رہے ہو، تقاضے دوسروں سے ہو. تو مانگنا اس لیے جوتے کا اگر تسمہ بھی ٹوٹ جائے، حضور نے فرمایا جوتے کا اگر تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ سے مانگو. وہ مانگنے پر خوش ہوتا ہے. وہ دنیا دار بادشاہوں کی طرح نہیں ہے کہ ایک دفعہ مانگو گے، 2 دفعہ مانگو گے تو پھر تیسری دفعہ جھڑک کے بھگا دے گا. اللہ وہ جتنا آپ مانگو گے وہ فرشتوں کی مجلس میں تم پر جو ہے نا فخر فرماتا ہے. میرا بندہ ہے، گناہ کرتا ہے، پھر مانگتا ہے، پھر آتا ہے، پھر مانگتا ہے. مانگتا اور اس لیے مانگتا ہے کہ اسے یقین ہے کہ اس کا رب ہی سے دے گا. اس کے اس یقین کو جو ہے وہ رد نہیں فرماتا. اللہ ذخیرہ کر دیتا ہے. آخرت کے لیے ذخیرہ ہو گیا. آخرت میں بہترین سے بہترین عطا کیا جا رہا. جو نہیں ملا آپ کو اس کا بہترین ذخیرہ آپ کو آخرت میں. اگر نہیں ملا آپ کو تو ہو سکتا ہے کسی مصیبت کو اللہ نے ٹال دیا ہو، یا جو چیز آپ کو عطا کی ہے، جو چیز دیکھیں نا مانگنے والوں نے مانگے بیٹے، اللہ نے بیٹی مریم کی صورت میں عطا کر دی. بہترین ہے کہ نہیں ہے؟ عرض کی مالک میں نے تو بیٹا، فرمایا یہ بیٹی زیادہ برکت والی ہے. یہ بیٹی جو ہے وہ برکت والی ہے. اپنی منت پوری کر. تم نے کہا تھا نا کہ ایسے حجرے کے اندر اللہ کے لیے وقف کر دے کی منت پوری کر. پھر اسی بیٹی کے پتن سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش. تم سوچ کچھ اور رہے تھے، وہ تمہیں جو عطا کر رہا ہوگا وہ اس سے بہتر عطا کرتا ہے. آپ کہو کہ مجھے جو میری ضرورت 10 روپیہ ہے، وہ آپ کو نہ دے 10 روپیہ، لیکن وہ کچھ ایسی چیز آپ کو دے دے جو اس سے زیادہ بہتر ہو. ایک بندہ سوالی بن کر آیا، اسے دے دی گئی کلاڑی، جاؤ اور جا کر لکڑی کاٹو اور پھر جو ہے اس کے کاروبار اور اس کے مال کے اندر برکت ہو گئی. ورنہ کیا ہوتا، چندہ جمع کر کے اس کے 10 روپے دیتے، پھر دوسرے دن پھر بیٹھا ہوتا. لیکن اس کو اس کام پر لگا دیا کہ تجارت کر، اس مال تجارت کے اندر تجھے اللہ برکت دے دے گا. تو جو ایک جمعہ آ کر سوالی بن کے کھڑا ہو، دوسرا جمعہ آ کر خود عطا کر رہا ہو، دین تو یہ چاہتا ہے آپ سے، اسلام تو آپ سے یہ چاہتا ہے. تو یہ دعاؤں کا آپ اس کی تیاری اللہ کے حضور میں صاف ستھرے ہو کر اور توجہ کے ساتھ جب اس کی بارگاہ میں، یہ نہیں کہ گھنٹوں مانگتے رہیں، خود اکتا جائیں گے. آپ اکتا جائیں گے، وہ تھکنے والا نہیں ہے. آپ کا ذہن اکتا جائے گا، آپ کی زبان، الفاظ ختم ہو جائیں گے. جو آپ نے مانگنا ہے اس سے پہلے اس کی تیاری کریں. بھائی انٹرویوز بھی دینے جاتے ہو نوکریوں کے تو تیاری کرتے ہو کہ نہیں؟ یہ کہنا ہے، یہ نہیں کہنا، ایسے بولنا ہے، ایسے نہیں بولنا. یہ تو نہیں نا کہ جب آپ سے کوئی بندہ سوال کر رہا ہو اور آپ کا دماغ اگر دوسری طرف لگا ہو تو آپ انٹرویو میں پاس ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. تو جب آپ بارگاہ خداوندی کے اندر آئے تو اسی انداز میں خلوص کے ساتھ، اچھی تیاری کرنے کے ساتھ، توجہ کے ساتھ 5 منٹ بھی اگر آپ نے
پوری توجہ کے ساتھ اس کے حضور میں اپنا مدعا پیش کر دیا. آپ نے اپنا مدعا پیش کر دیا. آپ اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اپنی مراد کو لے کر اٹھیں گے. اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے آپ کو مراد مل جاتی ہے. آپ دیکھیں تاریخ اسلام پڑھے, لوگ آئے بارش کی کھاد سالی کے لیے, ابھی آ کر مصلوں پر بیٹھے ہیں, ابھی آ کر صرف مصلوں پر صرف ایک جو ہے ساتھ ہی گزری ہے کہ کالی گھٹائیں آ جاتی ہے اور برسنے لگ جاتی ہے. اس میں سب سے بڑا کام یہ ہے کہ بندہ اعتراف گناہ کرتا ہے, اللہ کے اسماء کا ذکر کرتا ہے, استغفار و توبہ. بس جیسے ہی اس کی دل جو ہے اس کی طرف توجہ مبذول کر لیتا ہے, اس کی عطا جو ہے نا اس کے چشمے ویسے ہی جاری ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو اپنی طرف مبذول فرمائے. وآخر دعوانا